السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور ہم سہیل وائس پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکش پارٹ 3 ایپیسوڈ نمبر 94۔ میں نے ستارہ کو گاڑی میں بٹھاتے ہی اتنی تیزی سے وہاں سے گاڑی نکالی کہ گیٹ پر کھڑا ہوا چوکیدار بھی اچھل کر ایک طرف کو ہٹ گیا۔ وہ مجھے شاید نشے میں سمجھا ہوگا۔ ستارہ بے اختیار ہنستے ہوئے بولی، تم تو اس طرح ڈر کر بھاگے ہو جیسے تمہارے پیچھے کوئی بھوت لگ گیا ہو۔ اگر میرے پیچھے بھوت لگا ہوتا تب میں اس طرح نہ بھاگتا۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ وسیم کے روپ میں ہمارے پیچھے بھوت سے بڑی کوئی چیز لگ گئی ہے۔ وہ ہنستے ہنستے مجھ پر تقریباً ڈیر ہو گئی اور میں وسیم کو بالکل بھول گیا۔ ستارہ کے گھر پہنچ کر تو میں ستارہ کے سوا دنیا کی ہر چیز کو بھول گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب میں اس کے ہاں سے نکلا تو رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ اپنے رگو پا میں اس کے وجود کا نشہ اور اپنے ہر مسام جام میں اس کی سانسوں کی مہک لیے میں اپنے آپ میں مگن چلا جا رہا تھا۔ ایک کشادہ مگر ویران گلی میں مڑتے ہی مجھے اچانک گاڑی روکنی پڑی۔ گلی میں روشنی کم ہی تھی، لیکن اگلے موڑ پر 2 سائے ایک دوسرے سے اجلتے مجھے آسانی سے نظر آ رہے تھے۔ ایک مرد تھا اور ایک دوسری لڑکی، جس کے خد و خال اتنی کم روشنی میں اتنی دور سے بھی بے حد دلکش دکھائی دے رہے تھے۔ ایک گاڑی بھی قریب ہی کھڑی تھی جس کے دونوں اگلے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ میں نے مرد کو لڑکی سے کوئی چکور سی سیاہ چیز چھینتے دیکھا۔ شاید وہ کوئی بریف کیس تھا۔ لڑکی اسے واپس لینے کے لیے اس سے الجھ رہی تھی۔ مرد نے بے دردی سے اسے گھونسے، تھپڑ اور لاتیں مارنی شروع کر دی۔ لڑکی خاصی مشتاقی اور مہارت سے ان سے بچ رہی تھی اور ساتھ ہی وہ بریف کیس مرد سے واپس لینے کی کوشش جاری رکھے ہوئے تھی، لیکن اس کوشش کے دوران کچھ گھونسے، تھپڑ اور لاتیں اسے پڑ گئی تھیں۔ وہ دوہری ہو گئی اور پھر زمین پر گر پڑی۔ اسی وقت تک میں گاڑی سے اتر کر ان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ مرد دوڑ کر گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا۔ خبردار ٹھہرو ورنہ گولی مار دوں گا، میں نے پسٹل نکالتے ہوئے للکارا، لیکن میں دیکھ نہیں سکا کہ اس کے ہاتھ میں اب ریوالور تھا۔ گاڑی کی طرف جاتے وقت وہ جیب سے ریوالور نکال چکا تھا اور اس نے فائر کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت بھی غیر ارادی طور پر ایک لمحے کے لیے جھک گیا تھا۔ گولی میرے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ تب میں نے بھی یہ جاننا ضروری نہ سمجھا کہ وہ کون تھا اور معاملہ کیا تھا۔ میں نے بھی عین اس کے سینے پر گولی چلائی، لیکن اس نے حیرت انگیز طور پر گولی کی رخ کا اندازہ کرتے ہوئے بروقت وہ بریف کیس نما چیز اپنے سینے پر رکھ لی، اسے ڈال بنا لیا۔ وہ واقعی بڑی عمدہ ڈال ثابت ہوئی۔ شاید وہ ٹھوس دھات کی بہت موٹی چادر کا کوئی ڈبہ تھا یا شاید دھات کا کوئی ٹھوس ٹکڑا ہی تھا۔ گولی کی دھات سے ٹکرانے کی واضح آواز میں نے سنی، چنگاریاں اڑیں اور گولی نہ جانے کس سمت کو پھسل گئی۔ اس وقت تک میں گاڑی کے عین قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ شخص گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اسے اب ہلاک یا زخمی کرنے کا ارادہ بدل دیا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ زندہ صحیح سلامت میرے ہاتھ آ جائے، لیکن عین اسی لمحے اس نے پوری قوت سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ میرا ہاتھ دروازے میں آ گیا۔ تکلیف سے میری چیخ نکل گئی، جو در حقیقت ہلکی سی چیخ تھی جسے میں نے دبا لیا تھا۔ میں نے ہاتھ کھینچا تو دروازہ فوراً ہی بند ہو گیا۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ ہی تھا۔ ستم پر ستم یہ ہوا کہ گاڑی کو جھٹکا لگا تو سڑک کے ٹوٹے ہوئے پتھروں پر میرا پاؤں پھسل گیا۔ اسی وقت گاڑی میرے جسم سے رگڑ کھاتی آگے بڑھ چکی تھی۔ میں گرا تو وہی ہاتھ جو گاڑی کے دروازے میں آیا تھا گاڑی کے پچھلے چرچراتے ٹائر تلے بھی آ گیا۔ پہیہ اس پر سے گزر گیا۔ آج بیچارے اس ہاتھ کی شامت ہی آ گئی تھی۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر بغیر کسی اندازے کے 3 فائر کیے۔ گاڑی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی مگر وہ رکی نہیں، تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی اور موڑ عبور کر گئی۔ موڑ پر اس کی ٹائروں کی رگڑ سے ہوا میں ربڑ جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ اسی لمحے ایک سفید کار کو میں نے اسی رفتار سے اسی انداز میں اس کے پیچھے غائب ہوتے دیکھا اور اطمینان کی سانس لی۔ ٹونی آج اکیلا ہی گاڑی میں میرے پیچھے تھا۔ شبیر شیخ کو میں نے ہی 2-3 ضروری کاموں کے سلسلے میں بھیجا ہوا تھا۔ ٹونی اس وقت اس شخص کے تعاقب میں روانہ ہو چکا تھا جو گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے خود آج اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں آج اپنی روایتی پھرتی کا مظاہرہ نہیں کر سکا تھا، ورنہ وہ شخص نکل کر نہیں جا سکتا تھا۔
شاید یہ سب کچھ اتنی اچانک اور اتنے غیر متوقع طور پر میرے سامنے آ گیا تھا کہ میری قوت فیصلہ صحیح طور پر ہر سمت میں کام نہیں کر سکی تھی، یا پھر شاید اس وقت میرے اعصاب اور حواس مکمل طور پر بیدار نہیں تھے، ان پر کوئی معمولی سا سرور طاری تھا۔ میرے ہاتھ میں اٹھنے والی درد کی لہریں پورے بازو میں بلکہ کندھے تک پھیل رہی تھیں۔ سارا سرور ہوا ہو گیا تھا اور حواس نہ صرف بیدار ہو چکے تھے بلکہ زور و شور سے فریاد کر رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور ہاتھ کو ہلا کر مٹھی بند کر کے اور کھول کے دیکھا۔ کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں تھی، خاصی ڈیڈ ہڈیاں تھیں۔ پسٹل جیب میں رکھ کر میں لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اٹھ کر تیز تیز قدموں سے ایک طرف کو چل دی تھی، یعنی جس کے لیے ہم نے جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ اس نے شکریہ ادا کرنا تو درکنار، مڑ کر یہ دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی کہ مک زندہ ہے یا مر گیا۔ میں اس کے پیچھے لپکا تو اس نے باقاعدہ دوڑنا شروع کر دیا، اسی طرف کو جا رہی تھی جدھر میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ ایک چھلانگ لگا کر میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنی طرف گھمایا۔ میرا برہمی سے کچھ کہنے کا ارادہ تھا لیکن اس کو دیکھ کر الفاظ میرے منہ میں رہ گئے۔ اس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے، پیشانی پر ہلکا سا نیل نمودار ہو چکا تھا، غالباً غصے کی ظرف سے ہڈی پر ابار سا پیدا ہونے لگا تھا۔ کچھ شاید دوسری چوٹیں بھی تھیں کہ وہ ہچکیاں سی لے رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ ڈانٹنے کی بجائے میں نے نرمی سے پوچھا، کون تھا وہ تمہارا؟ کیا چھین کر بھاگا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ سسکیاں لینے کے سے انداز میں بولی۔ اس کی اپنی چیز تھی، مجھے دینے کے بعد واپس مانگ رہا تھا۔ میں واپس دینا نہیں چاہتی تھی۔ بلا شبہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، بہت خوبصورت میکسی اور بچوں جیسے ہلکے پھلکے رنگ برنگے جوتے پہنے ہوئے تھی۔ اس کے قد و قامت نہایت ہی پرکشش تھے، لگتا تھا کہ وہ کسی خاص قسم کی ورزشیں کرتی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آنکھیں پہلی نظر میں مجھے شناسا محسوس ہوئی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ اسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ان آنکھوں کی پراسرار معصونیت نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کیا چیز تھی وہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، کوئی خاص چیز نہیں تھی، وہ نظر جھکاتے ہوئے اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ تم میری مدد کو آئے، لیکن اب تم جاؤ۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، ہمارا آپس کا معاملہ تھا، وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، میرا جاننے والا تھا۔ میں نے پوچھا ہے وہ کیا چیز تھی؟ میں نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے بازو پر گرفت سخت کر دی۔ وہ کرا اٹھی۔ کچھ زیورات تھے، وہ جلدی سے بولی۔ میں کہہ رہی ہوں چلے جاؤ، بس اب بات ختم ہو گئی ہے۔ بقول اس کے بات ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ خوف زدہ سے انداز سے ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ زیورات کے لیے عورت سر دڑ کی بازی لگا سکتی ہے، لیکن پھر بھی میرا دل مان نہیں رہا تھا کہ اس ڈبے میں زیورات تھے جس کے لیے کچھ دیر پہلے کشمکش ہو رہی تھی۔ زیورات عموماً اس قسم کے ڈبوں میں اور آہنی ڈبوں میں نہیں رکھے جاتے۔ میرے پاس بحث کا موقع نہیں تھا۔ میں نے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں۔ نہیں نہیں، میں چلی جاؤں گی، میرا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں، وہ پہلے سے زیادہ خوفزدہ لہجے میں جلدی سے بولی۔ تم پلیز چلے جاؤ۔ وہ خوف زدہ بھی تھی، اس کے باوجود تنہا گھر جانا چاہتی تھی۔ لڑکی اپنے لیے نہیں، شاید میرے لیے خوف زدہ تھی۔ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یقین جانو کوئی خاص بات نہیں تھی، ایک نجی سا جھگڑا تھا، ٹھیک ہو جائے گا، پلیز تم جاؤ۔ وہ مجھے بھیجنے پر تلی ہوئی تھی۔ دفعتاً میں نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ میں تیزی سے گھوما لیکن مجھے تاخیر ہو چکی تھی۔ عقب میں ایک طریق کوٹھی کے سامنے جھاڑیاں سی اگی ہوئی تھی۔ ان جھاڑیوں کے عقب سے گویا کسی چیتے نے مجھ پر چھلانگ لگائی تھی۔ تھا تو انسان ہی، لیکن گولی کی رفتار سے آیا تھا۔ میں صرف اس کی جھلک ہی دیکھ سکا، میں شاید اسے جھکائی دے جاتا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی لمبی سی چیز تھی، اس کی زد سے میں نہ بچ سکا اور وہ میری کنپٹی پر ہتھوڑا سا پڑا۔ وہ یقیناً وزنی چیز تھی اور بڑی قوت سے ماری گئی تھی۔ آخری آواز جو میں نے سنی وہ شاید کسی قسم کے سائرن کی تھی۔
یہی محسوس ہوا کہ شاید وہ میری زندگی کی آخری آواز تھی۔ میرا خیال یہی تھا کہ میری کھوپڑی کے پرچھڑے اڑ چکے تھے۔ دوسرے ہی لمحے میں ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا۔ میری آنکھ کچھ اس طرح کھلی جیسے میرے پپوٹے کسی بھاری چیز کے بنے ہوئے تھے۔ پہلا احساس یہی ہوا کہ شاید میں اپنی قبر میں تھا۔ جگہ کچھ زیادہ کشیدہ نہیں تھی، میرا جسم کچھ پھنسا پھنسا سا تھا۔ پھر مفلوج حواس میں دھیرے دھیرے کہیں درد کا احساس بیدار ہوا، لیکن یہ بھی صحیح طور پر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ درد تھا کہاں۔ پھر احساس ہوا قبر خاصی گدیلی سی تھی اور میرا سر بھی کسی تکیے پر تھا۔ میں نے گرد و پیش کو محسوس کرنے کے لیے ہاتھ ادھر ادھر گھمایا۔ ارد گرد بیشتر چیزیں نرم اور ملائم ہی تھیں۔ مخصوصات نہایت آہستگی سے کچھ اس طرح بیدار ہو رہے تھے جیسے کسی انتہائی زنگ آلودہ مشینری کو تیل دے کر سٹارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ پھر کسی کی گرم سانس میری پیشانی سے ٹکرائی۔ خوبصورت بالوں کے خلقے میں گھرا ہوا ایک چہرہ مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ ان شناسا آنکھوں میں بے پناہ تفشیش تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ قبر نہیں ہو سکتی، قبر میں ایسی چیزیں نہیں پائی جا سکتی تھیں، اور اس لڑکی کو منکر نکیر بھی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ وہ تو وہی تھی جس کی وجہ سے مجھ پر آج کی رات بھاری گزری تھی۔ اپنے سر میں ابھرتی ہوئی دمک اور ارد گرد پھیلے ہوئے اندھیرے سے میں کچھ مانوس ہوا تو اندازہ ہوا کہ میں اپنی ہی گاڑی کے عقبی سیٹ پر لیٹا ہوا تھا اور میرا سر اس لڑکی کی گود میں تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ لڑکی کی آواز مجھے دور سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاں، میں نے جواب دیا اور سر کو دائیں بائیں جھٹک کر اپنی دانش میں سر کا بوجھل پن کم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ میں نے گویا درد کی ہیڈ کوارٹر کو چھیڑ دیا تھا۔ ٹھیسیں سر سے پورے جسم میں بکھر گئیں۔ میں نے سانس روک کر یوگا کی تدبیر سے انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی، پھر لڑکی کی مدد سے اٹھ کر بیٹھ گیا تو میں نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا۔ سر ٹٹول کر دیکھا تو کن پٹی سے ذرا اوپر ایک گڑم محسوس ہوا۔ کچھ خون بھی نکلا تھا۔ بالوں میں چپچپاہٹ تھی، یہ بھی اچھا ہی تھا۔ وہ سر کی چوٹ زیادہ بری ثابت ہوتی ہے جس میں خون نہ نکلے۔ میں نے کار کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ ہم وہاں نہیں تھے جہاں میں بے ہوش ہوا تھا۔ گاڑی وہاں سے کم از کم 1 میل دور سروس روڈ پر درختوں کے عقب میں کھڑی تھی۔ ہم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے پوچھا۔ میں لائی ہوں، اس نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے سے ابھی تک خوف کے سائے جھٹے نہیں تھے اور یہ سائے اس کے معصوم چہرے پر اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ اس طرح؟ اس نے یوں میرے الفاظ دہرائے گویا میرا سوال اس کے نزدیک نہایت غیر ضروری بلکہ شاید احمقانہ رہا ہو۔ میں نے تمہیں کھینچ کھچا کر بڑی مشکل سے گاڑی میں ڈالا، وہ ڈرائیو کر کے یہاں لے آئی۔ یہ جگہ مجھے کچھ محفوظ نظر آئی تو یہاں روک کر تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر سے کوشش کر رہی تھی۔ اگر اس لڑکی نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں کھینچ کھچا کر گاڑی میں ڈال لیا تھا تو یقیناً اس نرم و نازک میں بہت سی طاقتیں چھپی ہوئی تھیں، لیکن جس شخص نے مجھے بے ہوش کیا اس نے تمہیں اتنی آسانی سے کیسے آنے دیا؟ میں نے پوچھا۔ فی الحال میں نے صرف سوالات کرنا ہی مناسب سمجھا تھا، اس کے جوابات پر شک شبے کا اظہار کرنے کا میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس شخص کو فوراً ہی وہاں سے بھاگنا پڑا تھا کیونکہ پولیس کی گاڑی کا سائرن بھی سنائی دینے لگا تھا اور چوکیداروں یا پھر شاید پیدل گشت کرنے والے پولیس والوں کی سیٹیاں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ میں نے بھی وہاں سے اسی لیے جلد از جلد نکل جانا بہتر سمجھا کہ میں پولیس کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن تمہیں بھی وہاں بے ہوش پڑا چھوڑ کر آنے کو میرا دل نہیں مانا۔ حالانکہ پولیس آ کر تمہیں اٹھاتی تو شاید ہسپتال لے جاتی، جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ نہیں، میں نے ایک اٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جہاں میری آنکھ کھلی وہ جگہ زیادہ بہتر تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیا کی لہر ابھری، لیکن چہرے پر کوئی خاص تاسف نہ آیا۔ میں نے پوچھا، وہ شخص کون تھا؟ مجھے کیا معلوم، وہ تیزی سے بولی۔ کیا وہ اس شخص کا دوست تھا جو تمہیں مار رہا تھا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ مجھ سے نظر نہیں ملا رہی تھی۔ ویسے بھلا اس کی مجھ سے کیا دشمنی تھی جو یکدم اندھیرے سے نکل کر میری کھوپڑی توڑنے پر تل گیا؟ میں نے کہا۔ اس سلسلے میں بھی میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ بے چارگی سے بولی۔ اچھا، وہ کس قسم کا آدمی تھا؟ اس سلسلے میں بھی تم کچھ کہہ سکتی ہو یا نہیں؟ میں نے دریافت کیا۔
میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، وہ بولی۔ وہاں روشنی کوئی خاص نہیں تھی، اور پھر وہ بے پناہ پھرتیلا تھا، چھلاوے کی طرح آیا اور تمہیں بے ہوش کر کے چھلاوے ہی کی طرح غائب ہو گیا۔ وہ کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ دروازے کے ہینڈل کی طرف کھسک رہا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ وہ کافی سوج چکا تھا۔ کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ وہ دفعتاً تفشیش سے بولی۔ حیرت کی بات تھی کہ اس کے لہجے میں میرے لیے ہمدردی اور اپنیت تھی، لیکن وہ مجھے کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انسان اگر کسی کے لیے اپنیت محسوس کرتا ہے، اس سے اظہار ہمدردگی یا اس کی ہمدردی کا طلبگار ہوتا ہے، تو اسے اپنے بارے میں بتانے سے اتنا سخت پرہیز بھی نہیں کرتا۔ یہ ہاتھ پہلے تمہارے اس مہربان کی گاڑی کے دروازے میں آیا، پھر پہیے کے نیچے آیا، میں نے بتایا۔ اوہ میرے خدایا، اس نے وحشت زدہ انداز میں کہا، اور فوراً میرے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس واقعی تکلیف دہ تھا۔ وہ ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی، کوئی ہڈی نہ ٹوٹ گئی ہو؟ نہیں، ہڈیاں سلامت ہیں، میں نے کہا۔ ایکس رے کے بغیر تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ درد سب سے بڑا ایکسرا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہڈی ٹوٹنے کا تو درد ہی کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ تم یا تو بہت خوش قسمت ہو یا بہت سخت جان، وہ بولی۔ دونوں ہی باتیں درست ہیں، میں نے جواب دیا۔ اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس شخص نے تمہارے سر پر رائفل سے وار کیا تھا۔ اس نے رائفل کو لاٹھی کی طرح پکڑ کر گھما کر پوری قوت سے مارا تھا، وہ بولی۔ میں تو سمجھ رہی تھی تمہاری کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن شاید وار مخلص ثابت نہ ہوا، یا پھر تمہاری کھوپڑی مضبوط ہے۔ دونوں ہی باتیں درست ہیں، میں نے ایک بار پھر کہا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر اترتے ہوئے بولی، اب میں چلتی ہوں۔ بلی کی طرح بے آواز قدموں سے وہ درختوں کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ میں اتر کر اس کے پیچھے لپکا تو سر میں سخت تکلیف ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا گہرا ہونے لگا، مگر میں نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے دوڑنے کی کوشش کی، مگر میں نے ہاتھ بڑھا کر جلدی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ گھر، اس نے جواب دیا۔ تمہیں پیدل چلنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ میں تمہیں گھر میں چھوڑ دیتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے نہیں جانا ہے تمہاری گاڑی میں۔ گویا وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جو ہونا تھا ہو چکا، اب تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ مجھ سے اگر اتنا ہی گریز کرنا تھا تو تم نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہوتا، مجھے بے ہوش چھوڑ کر چلی گئی ہوتی، میں نے کہا۔ ہاں، مجھ سے بس یہی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے تمہارا خیال کیا۔ اس غلطی کے لیے میں تہ دل سے تمہارا شکر گزار ہوں۔ اب غلطی کر ہی چکی ہو تو اسے ذرا اور نبھا لو۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اسے پیچھے کھینچا۔ گرفت ایسی تھی کہ وہ بازو چھڑا کر بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میں اتنی مصیبت سے تمہیں وہاں سے اس لیے اٹھا کر نہیں لائی تھی کہ مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے۔ میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ تم پولیس کی تجویز میں نہ جاؤ اور میرے بارے میں کچھ نہ بتاؤ۔ کیوں ڈرتی ہو تم پولیس سے؟ کوئی جرم کیا ہے تم نے؟ رات کے پچھلے پہر مشکوک سے حالات میں مار کٹائی کے دوران ایک جوان لڑکی پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو کیا اس کے لیے کوئی جرم کرنا ضروری رہ جاتا ہے؟ بغیر کسی جرم کے مٹی پلیت ہو جاتی ہے، وہ تلخی سے بولی۔ میں تو اب بھی پولیس کو کچھ بتانے نہیں جا رہا۔ تمہیں کم سے کم اس سلسلے میں مجھ سے کوئی خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ آؤ چلیں، میں نے کہا۔ وہ گویا بادل نخواستہ میرے ساتھ چل دی۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے ڈرائیونگ سیٹ اسی کے سپرد کی۔ کہا، یہاں تک چلا کر لے آئی ہو تو اپنے گھر تک بھی تم ہی لے جاؤ۔ اس نے خاموشی سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا اور گاڑی روڈ پہ لے آئی۔ اسی دوران ڈیش بورڈ پر ایک ننھا سا بلب جلنے بجھنے لگا اور مکھی کی بنبناہٹ سی آواز وقفے وقفے سے سنائی دینے لگی۔ یہ ریڈیو کا سگنل تھا۔ غالباً ٹونی مجھ سے ریڈیو پر رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جس کار کے تعاقب میں روانہ ہوا تھا، شاید اس کے بارے میں کوئی اطلاع دینا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی ڈیش بورڈ کے خفیہ خانے میں ریڈیو کی موجودگی سے آگاہ ہو۔ اس لیے میں نے وہ خانہ نہیں کھولا۔ چند سیکنڈ بعد سگنل بند ہو گیا۔ اگر وہ ٹونی تھا تو یقیناً تفشیش میں مبتلا ہو گیا ہوگا۔ میں نے چاہا لیکن
لیکن سردست میں نے اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ کیسا سگنل تھا؟ لڑکی نے پوچھا۔ پٹرول ختم ہو رہا ہے، میں نے جواب دیا۔ لیکن فیول کا ڈائل تو یہ ہے۔ اس نے ایک ڈائل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اس کے علاوہ ایک فاضل انڈیکیٹر ہے، میں نے جواب دیا۔ اس ڈائل سے بھی کچھ پہلے یہ خبردار کرتا ہے۔ تمہاری گاڑی بہت پیچیدہ قسم کی ہے، اس میں بہت سی چیزیں میری سمجھ میں نہیں آئیں، وہ بولی۔ میں جب تمہیں گاڑی میں ڈال کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ہوائی جہاز چلانے لگی ہوں۔ اس وقت تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ معلوم نہیں میں اس گاڑی کو ڈرائیو بھی کر سکوں گی یا نہیں، لیکن شکر ہے ڈرائیونگ آسان ہی ثابت ہوئی۔ یہ ماڈل شہر میں صرف 3-4 لوگوں کے پاس موجود ہیں، میں نے کہا۔ شوقین لوگوں کے رکھنے کی چیز ہے۔ میں نے براہ راست مرسڈیز کمپنی سے منگوائی تھی۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ اس میں دروازے بھی 6 ہوتے، لیکن کمپنی نے انکار کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ 6 دروازوں والی گاڑی صرف اور صرف ملک کے سربراہ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مجھے صبر کرنا پڑا۔ بہت دولت مند ہو؟ وہ ترچھی نظر سے میری طرف دیکھ کر بولی۔ کوئی ایسی خاص نہیں، میں نے حسب عادت انکساری سے کام لیا۔ ویسے اچھی چیزیں رکھنے کے لیے صرف دولت مند ہی کی نہیں، شوق کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس شہر میں مجھ سے کہیں زیادہ دولت والے بہت سے لوگ موجود ہیں، لیکن ان میں سے 2-4 ایسے بھی ہیں جن کے ملازموں کے پاس اس سے بھی بہتر گاڑیاں ہیں۔ دفاتن سامنے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ آنکھیں ہیرا کر دینے والی انداز میں چمکی۔ وہ 1 وے سڑک تھی، لیکن سامنے سے ایک گاڑی 1 وے توڑتی ہوئی مست ہاتھی کی طرح جمتی چلی آ رہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس ہاتھی کی رفتار جموں جیٹ سے کچھ ہی کم تھی۔ وہ ہماری گاڑی پر چڑھتی چلی آئی۔ لڑکی بوکھلا گئی، لیکن شاید ہماری۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔